بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نئے آنے والے اپنے معزز اپنے پیر بھائیوں کو، اپنے مریدوں، اپنے شاگردوں اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں اور جو لوگ سورہ قریش کے لشکر کا ایک بڑا حصہ ہیں، میں ان تمام لوگوں کو اپنے سلسلے میں، اپنے خانوادے میں، اپنے یوٹیوب چینل پر اور اپنی ویب سائٹ www.drabdulwajidshazli.com پر ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ یوں تو زندگی بہت تیزی سے گزر رہی ہے، نہ جانے وقت کب ساتھ دے اور کب ساتھ چھوڑ دے۔ آج ہم بات کریں گے روحانیت کی سلطنت۔ روحانیت کی سلطنت کیا ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ روحانیت کی سلطنت کہتے کسے ہیں؟ کیا کبھی سلاسل کی تعلیمات میں ہمیں روحانیت کی سلطنت کے بارے میں کچھ آگاہی ملتی ہے، کچھ تذکرہ ملتا ہے؟ بزرگوں نے اپنی کتابوں میں اس کے متعلق کیا بتایا ہے؟ آج میں مختصر کوشش کروں گا اس کے متعلق سمجھانے میں، لیکن روحانیت کی سلطنت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں خود کی پہچان کو سمجھنا ضروری ہوگا، اور خود کی پہچان کے لیے اس سے پہلے کی ویڈیو میں اچھی طرح سمجھا چکا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے روحانیت کی سلطنت کے بارے میں، اور اس کے بارے میں جاننے کے لیے سب سے پہلے ہمیں کس چیز کو سمجھنا چاہیے، ہمیں وہ کون سی ایسی ذات ہے، وہ کون سا ایسا رستہ ہے جو ہمیں کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے نمبر 1، خالق۔ نمبر 2، مخلوقات۔ ہمیں روحانیت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے خالق کا جاننا ضروری ہے، اور پھر مخلوقات کا۔ خالق کسے کہتے ہیں؟ خالق وہ ذات ہے کہ جس نے ہر چیز کو تخلیق کیا ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، یعنی ہمارے رب کی ذات، جو رب الارباب ہے، جو مسبب الاسباب ہے، جو مسبب الاسباب ہے، جو تمام کائنات کا مالک ہے۔ کیا رب کو پہچاننا، رب کو سمجھنا آسان ہے یا انتہائی مشکل؟ یقیناً جب رب کی بات آتی ہے تو بڑے بڑے دہریے، بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے مفتیان اعظم اور بڑے بڑے بزرگان دین کیا کہتے ہیں رب کے بارے میں؟ رب کی پہچان ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ رب کی پہچان کیا ہے؟ رب کے قریب پہنچنے کا رستہ کیا ہے؟ سب سے پہلا راستہ ان کی پہچان کے بعد روحانیت کی سلطنت میں انسان قدم رکھتا ہے۔
انسان کی اگر میں بات کرتا ہوں، یعنی کہ مخلوقات تو بہت ہیں مخلوقات، لیکن اس میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل اور سب سے بہترین جس کو کہا گیا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہت احسن طریقے سے بنایا، یعنی کہ جو مخلوق انسان ہے، جو مقام اشرف المخلوقات کو دیا گیا ہے وہ کسی کو بھی نہیں دیا گیا۔ اب انسان کی آنکھ کھلنے سے لے کر آنکھ بند کرنے کے سفر تک اس کی پوری زندگی صرف 2 باتوں پر ہے، سلطنت روحانیت میں، یعنی کہ اس کی چاہے نجی زندگی ہو، چاہے روحانی زندگی ہو، چاہے دنیاوی زندگی ہو، صرف 2 باتوں پر ہے۔ سب سے پہلی بات کیا کہ رب پر ایمان لانا۔ اچھا، ہم ایمان بن دیکھے لاتے ہیں، ایک ہوتا ہے بنا دیکھے ایمان لانا، ایک ہوتا ہے دیکھ کر ایمان لانا۔ بنا دیکھے ایمان یہ ہمارا بنیاد ہے کہ ہم رب پر ایمان لاتے ہیں، اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، ملائکہ پر ایمان لاتے ہیں، فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، جنت دوزخ پر ایمان لاتے ہیں، نیکی بدی پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ انسان یعنی کہ ہمارا مسلمانوں کا سب سے پہلا عقیدہ، ہمارا یقین اور ہمارا ایمان اسی بات پر ہے کہ ہمارا رب ہے اور اس رب کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، یعنی آخری رسول ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں، جہاں پہ نبوت ختم کر دی گئی۔ یہ ہمارا ایمان کی بنیادی چیز ہے۔ اب بات آتی ہے رب کی پہچان کی۔ رب کو ہم نہیں پہچان سکتے جب تک ہم اس کی مخلوق کو نہ پہچان لیں، جب تک ہم اس کی مخلوق کو نہ پہچان لیں ہم رب کو نہیں پہچان سکتے۔ یعنی کہ کوئی ایک روحانی دائرہ ہے، کوئی ایک روحانی ذات ہے، لیکن ہم کیسے دیکھیں گے اس ذات کو جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے، جس نے ہماری تقدیریں بنا دی ہیں، جس نے ہماری تقدیر لکھ دی ہے، جس نے ہمارے فیصلے کر دیے ہیں، ہم اس کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ کیا ہم رب کی عبادت سے اس کو پہچان سکتے ہیں، یا پھر ہم اس کے مخلوق کی خدمت سے، اس کی اطاعت سے اس کے رب کو پہچان سکتے ہیں؟ یقیناً اگر بات یہاں عبادت کی آتی ہے تو ہم عبادت کے ذریعے اپنے رب کو نہیں پہچان سکتے۔ ہم عبادت کے ذریعے اپنے رب کو نہیں پہچان سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ سبحان اللہ تعالی ما تصفون، کہ پاک ہے وہ ذات جو تمام تعریفوں سے بالا تر ہے۔ ہم اپنی پاکیزگی سے نہیں پہچان سکتے اس کو۔ ہم کتنے ہی اطاعت گزار بندے بن جائیں ہم اس کو نہیں پہچان سکتے۔ ہم کتنے ہی عابد ہو جائیں، کتنے ہی زاہد ہو جائیں، کتنے ہی عالم ہو جائیں، ہم کتنے ہی متقی پرہیزگار ہو جائیں، ہم اس کو نہیں پہچان سکتے۔ اس کو پہچاننا ایک الگ ہے اور اس پہ ایمان لانا ایک الگ ہے۔ ایمان ہر عام مسلمان لاتا ہے، پہچان صرف صدیقین کو ہوتی ہے، مومنین کو ہوتی ہے، صالحین کو ہوتی ہے اور اولیاء کرام کو ہوتی ہے۔ جب عام لوگوں میں سے انسان ایمان لا کر جب وہ تقوی اختیار کرتا ہے اور تقوی اختیار کرنے کے بعد پھر وہ اپنے بزرگوں کی صحبت کو اختیار کرتا ہے،
تو وہ اس کے پہچان کے قریب ہو جاتا ہے. کس کے؟ رب کی پہچان کے. رب کو پہچانتا پھر بھی نہیں ہے لیکن اس کے قریب تر ہو جاتا ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ رحمت اللہ رب العزت کی قریب ہے اس کے دوستوں کے. جب انسان اللہ رب العزت کے دوستوں کے قریب آتا ہے تو وہ اس کو پہچانتا ہے. جب وہ اس کے دوستوں کے قریب آتا ہے تو اس کی پہچان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اس کے بغیر ناممکن، نامکمل ہوتا ہے. اب انسان نے بزرگوں کی صحبت اختیار کری، یہاں تک کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کتنی عبادت کری، کتنی اطاعت کری، کتنا تقوی اختیار کرا، لیکن آپ نے جو صحبت اختیار کری، کس کی صحبت اختیار کری؟ حضرت شیخ سیدنا ابو سعید، حضرت سیدنا شیخ ابو سعید مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ اللہ ان سے راضی ہے، جو آپ کے پیر و مرشد ہیں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ آپ سے راضی ہو. اب بات اگر ہم کرتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی، آپ نے کتنی عبادت کری ہے، کتنی ریاضت کری ہے، کتنا تقویٰ تھا آپ کا، کتنے اطاعت گزار تھے آپ، لیکن آپ نے کس کی صحبت اختیار کری؟ حضرت شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی. اب حضرت بابا فرید مسعود گنجی شکر رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیں. آپ کو زہد الانبیاء کا لقب دیا ہے. آپ کو کہا جاتا ہے اولیاء کرام کے اندر کہ آپ نے ایسی عبادت، ایسی ریاضتیں کریں جیسے انبیاء کرام ریاضتیں کرتے ہیں، لیکن آپ ولی ہیں، لیکن آپ نے ان کے طرز پہ زندگی گزاری اپنی. اتنے سخت مجاہدے کرے، اتنی سخت ریاضتیں کری کہ جیسے انبیاء کرام نے ریاضتیں کری، لیکن اس کے باوجود آپ نے صحبت کس کی اختیار کری؟ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی. اگر اطاعت کرنے سے، اگر نیک متقی پرہیزگار ہونے سے، اگر عبادت گزار ہونے سے، عابد بننے سے، عالم بننے سے رب کی پہچان ہو جاتی تو بزرگوں کی صحبت کی کیا ضرورت تھی؟ شیطان سب کچھ تھا لیکن اس کو اس کے محبوب یا کسی بندے، کسی ولی کی صحبت نہیں تھی، اس لیے وہ ملعون ہوا. شیطان سے زیادہ کوئی عابد تھا؟ شیطان سے زیادہ زاہد کوئی تھا اس وقت میں کہ جب ملائکہ کا سردار تھا؟ یہ وہ سب کچھ تھا لیکن اس کی صحبت اس کے کسی دوست کے ساتھ نہیں رہی. کس دوست کے ساتھ؟ جو اس کو پہچانتا ہے. وہ خود یہ سمجھتا تھا، وہ خود کو دوست مانتا تھا رب کا، وہ خود اسی گمان میں تھا کہ میں اس کا محبوب ہوں، وہ خود اسی تکبر، اسی غرور میں تھا کہ مجھ سے زیادہ عبادت کسی نے نہیں کری، اور اس کو وہی سب کچھ لے ڈوبا. اب ہم بات کرتے ہیں کہ رب کو پہچاننے کے لیے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے. یعنی کہ انسان کی آنکھ کھلنے سے لے کے انسان کی آنکھ بند ہونے تک اس کی زندگی کا جو سفر ہے وہ صرف کس بات پر ہے؟ خالق اور پھر مخلوقات. اب مخلوقات کی اگر ہم بات کرتے ہیں اور اس مخلوق کی بات کرتے ہیں جو سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہے، یعنی کہ انسان. اب ہم بات کرتے ہیں صرف اور صرف انسان کی. انسان کیا ہے؟ یعنی
انسان. کون سا راز ایسا ہے جو اس انسان میں موجود ہے کہ جس کے بغیر تم اپنے رب کو نہیں پہچان سکتے, کہ جس کے بغیر تم اپنے رب کو ہرگز نہیں پہچان سکتے؟ آپ یہ دیکھیں کہ لیسا للانسان الا ما سعی, کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. اگر تم نے رب کو پہچاننا ہے تو اس کے مخلوق کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ, اس کی مخلوق کی مدد کرو, اس کے مخلوق کے کام آؤ. اور جو شخص مخلوق کے کام آتا ہے, جو شخص اپنے آپ کو مخلوق کی خدمت میں صرف کر دیتا ہے, جو شخص اپنے آپ کو تبلیغ کی دنیا میں اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے, پھر وہی اپنے رب کو پہچانتا ہے. کیونکہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سب کچھ انسان کے اپنے اندر موجود ہے. کہتے ہیں نا کہ اب کچھ اور ہی انسان ہماری نظر میں ہے, جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے. وہ خود کہتا ہے, یعنی کہ اگر تمہیں اپنے رب کو پہچاننا ہے تو رب ہمارا کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو اپنی صورت پہ پیدا کیا. کتنی احسن صورت ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ جب انسان میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے, میں اس کی طرف 9 قدم بڑھاتا ہوں. اب اس کی طرف قدم بڑھانے سے مراد کیا عبادت کا ایک رستہ ہے, یا پھر مخلوق کی خدمت کا ایک راستہ ہے؟ آپ کی عبادت میں کوئی نقص ہو تو وہ چاہے تمہیں معاف کر دے, چاہے تمہیں رد کر دے, وہ اس کا اور تمہارا معاملہ ہے. لیکن اگر کسی انسان کا دل توڑا, کسی انسان کو کوئی نقصان پہنچایا, اور پھر یہ کر کے تم رب کی طرف دوڑے, یاد رکھیں وہ اس وقت تک تمہیں قبول نہیں کرے گا جب تک وہ شخص تمہیں معاف نہ کر دے کہ جس نے تمہارا دل دکھایا ہو, یا تم نے اس کا دل دکھایا ہو. یہاں تک کہ ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ مدینے کی گلیوں میں ایک مجنوں کی طرح یہ آوازیں لگاتے پھر رہے تھے کہ میں نے رب کو مدینے کی گلیوں میں دیکھا, میں نے رب کو مدینے کی گلیوں میں گھومتا ہوا دیکھا, میں نے اپنے رب کو مدینے کے شہر میں دیکھا. اور جب صحابی رسول نے یہ بات سنی, آپ نے کہا ابو ہریرہ کو کیا ہو گیا؟ آپ دوڑے سرکار دو عالم کے پاس آئے اور آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ, حضرت ابو ہریرہ اس طرح سے یہ باتیں کر رہے ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا کہ ابو ہریرہ جو ہیں وہ سچ بول رہے ہیں. یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ میں تمہاری آنکھیں بن جاتا ہوں, میں تمہارے ہاتھ بن جاتا ہوں, میں تمہارے پیر بن جاتا ہوں, میں تمہارے کان بن جاتا ہوں, میں تمہاری زبان بن جاتا ہوں. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ پورا جب صلاحیت کر جاتا ہے تو وہ بول اٹھتا ہے,
جیسے حضرت منصور بن حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے کیا. پورے سلسلے کی تعلیمات کو لے لیں، پوری روحانیت کی دنیا کو لے لیں، پورے تصوف کی دنیا کو لے لیں، اس کی بنیاد صرف اور صرف کیا ہے معلوم نہیں؟ اچھا اخلاق. کس کے لیے؟ مخلوق کے لیے. رب سے تم تنہائی میں جو چاہے کرو، شکوے کرو، محبت کرو، گلے کرو، سب کچھ کرو، لیکن مخلوق سے صرف اور صرف حسن اخلاق سے پیش آؤ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ ہمیں، پوری حیات مبارکہ، آپ کی پوری سیرت، پوری زندگی آپ یہ دیکھ لیں. جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو امتی لفظ زبان پہ تھا، اور جب آپ اس دنیا سے گئے تو امتی لفظ زبان پہ تھا. اور ابتدان سے لے کے امتحان تک اس درمیان کا جو سفر تھا وہ آپ انسانوں کی، لوگوں کی صرف اور صرف بھلائی کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے آپ نے اپنی پوری زندگی صرف کر دی. اور انہی لوگوں نے تکلیفیں بھی آپ کو پہنچائیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اف تک نہیں کہا. یہاں تک کہ طائف کے مقام پر آپ کو پتھر تک لگے، یہاں تک کہ آپ کے نالین مبارک، آپ کے جو جوتے مبارک تھے اس میں بھی خون بھر جایا کرتا تھا، لیکن آپ نے اس وقت تک بھی اف نہیں کہا. یہاں تک کہ جبرائیل آ گئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو میں اس پہاڑ کو اس پہاڑ سے ملا دوں کہ یہ قوم نیست و نابود ہو جائے. آپ نے فرمایا نہیں جبرائیل، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. انتہا کہ اللہ رب العزت نے انتہا کر دی تھی. اس بات پہ کہ آپ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. آپ کیا جانتے تھے؟ کہ اس ہی قوم میں، انہی طائف میں بڑے بڑے جلیل و قدر صحابی رسول ہوں گے اور جو ساتھی بنیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور دین یہیں سے پھیلے گا عرب سے، اور پوری دنیا میں دین اسلام پھیلا. تو کیا ہم انسان کی خدمت کر کے، اپنے ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی، بیوی بچوں کی، اپنے پڑوسیوں کی، اہل محلہ کی، اپنے شہر کی، اپنے مریدوں کی، اپنے عقیدت مندوں کی سے ہمیں کس طرح پیش آنا چاہیے؟ اگر بات سمجھ میں آ جائے نا کہ آدھا دین تمہارے اخلاق میں محفوظ پوشیدہ ہے، تو تمہیں ہمارا دین اسلام آدھا سمجھ میں آ جائے اگر صرف تمہارا اخلاق اچھا ہو جائے. یعنی کہ تمہیں سلاسل کے رستے سمجھ میں آ جائیں، تمہیں بزرگوں کی صحبت سمجھ میں آ جائے کہ اگر تمہارا اخلاق اچھا ہو. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا اور سب سے بلند اور سب سے بالا تر ہے. اب ہم نے اخلاق بھی اچھا کر لیا، بزرگ کی صحبت بھی لے لی، ہم عبادت بھی کر رہے ہیں، تو کیا ہم اپنے رب کو پہچان گئے؟
بتائیں، کیا ہم اپنے رب کو پہچان گئے؟ نہیں، رب کی پہچان پھر بھی نہیں ہوتی. تو پھر رب کی پہچان کیا ہے؟ کہ رب ہماری عقل سے بالکل ماورا ہے. وہ بس ہمارے گمان کے مطابق، ہمارے ایمان کے مطابق، ہماری نیتوں کے مطابق ہمیں اس کی پہچان ہوتی ہے. اور ہر مخلوق کو، ہر شخص کو پہچان اس ہی کے مطابق ہوتی ہے، جیسا اس کا ایمان ہوتا ہے، جیسا اس کا گمان ہوتا ہے، جیسے اس کی نیت ہوتی ہے. ہر بندے کو الگ 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 زاویے سے پہچان ہوتی ہے، کسی کو بھی یکساں کبھی نہیں ہو سکتی. کوئی اسے اپنے پیر کی صورت میں پہچان لیتا ہے، کوئی اسے اپنی ماں کی صورت میں پہچان لیتا ہے، کوئی اسے اپنے باپ کی صورت میں پہچان لیتا ہے، کوئی اسے اپنے بھائی کی صورت میں پہچان لیتا ہے، کوئی اسے اپنی بہن کی صورت میں پہچان لیتا ہے، اور کوئی اسے اپنے اچھے دوست کی صورت میں پہچان لیتا ہے. وہ ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے، ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے، ہر قدم، ہر لمحہ، ہر پل، ہر وقت، ہر جگہ، ہر لمحے. کیونکہ ہمیں پہچان نہیں ہوتی، اسی لیے ہم اس سے غافل ہوتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، ثواب بھی سماتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، توبہ بھی کرتے ہیں، چھپ کر غلط کام بھی کرتے ہیں، اور پھر کھلم کھلا توبہ کا اعلان بھی کرتے ہیں، اور پھر چھپ کر بھی توبہ کرتے ہیں. ہم ہر کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں پہچان اپنے ظرف سے ہوتی ہے، جتنا ہمارا ظرف ہوتا ہے. اگر ہم چاہیں اپنے رب کو پہچاننا تو ہم صرف اور صرف اپنے مرشد کو پہچان لیں. اگر ہم اپنے مرشد کو پہچان لیں گے، ہم اپنے رب کو پہچان لیں گے. ہم اپنے ماں باپ کو پہچان لیں گے، ہم اپنے رب کو پہچان لیں گے. میں نے کہا نا کہ ہر شخص کسی نہ کسی صورت میں پہچانتا ہے. جیسے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ. آپ نے اپنی ماں سے اجازت لی کہ اے ماں مجھے تو اجازت دے، میں سفر کروں کہ میں اپنے رب کو پہچان سکوں، کہ میں اپنے رب کو عبادت کر سکوں، کہ میں اپنے رب کو راضی کر سکوں، کہ میں اپنے مرشد کو دیکھ سکوں، کہ میں اپنے مرشد کو ڈھونڈ سکوں. مجھے اجازت دے کہ میں سفر کروں، کہ میں رب کی پہچان کروں. آپ سفر سے نکلے، والدہ نے آپ کو اجازت دے کے رخصت کیا. آپ کئی برس سفر کرتے رہے، گھومتے رہے، عبادت گزار رہے، اطاعت گزار رہے، تقوی اختیار کیا، انتہا کر دی، لیکن رب کو نہیں پہچان سکے، رب نہیں ملا. پھر جب آپ سفر کرتے کرتے اپنے شہر پہنچے، آپ نے کہا رات ہو گئی ہے، میں اپنی ماں سے تو مل لوں. جب آپ اپنے دروازے پر آئے، آپ نے کہا، آپ نے یہ سوچا کہ ابھی رات کا وقت ہوگا، وہ میری ماں عبادت میں ہوگی، اگر میں نے دروازے پہ دستک دی تو اس کی عبادت میں خلل ہو جائے گا. یہ رات کا وقت ہے، میری ماں سو رہی ہوگی، اگر میں نے دروازے پہ دستک دی اور اس کی آنکھ کھل جائے گی، اس کی نیند خراب ہو جائے گی، تو یقیناً میری ماں تہجد کے لیے اٹھے گی، میری ماں فجر کے لیے اٹھے گی، میں اس وقت دروازے پہ دستک دوں گا. اور سخت سردی تھی، آپ وہیں اپنے گھر کے باہر بیٹھ گئے، ایک چادر اوڑھ کر.
سر دری میں کپ کپاتے رہے، آپ نے دروازے پہ دستک نہیں دی، صرف اس بات پہ کہ میری ماں کی نیند خراب ہو جائے گی یا میری ماں کی عبادت میں خلل آ جائے گا۔ جب وقت گزرا، ماں اٹھی، جب آپ کو لوٹے کی آواز آئی تو آپ فوراً کھڑے ہوئے دروازے پہ، آپ نے دستک نہیں دی۔ ماں نے کہا بیٹا تم آ گئے؟ دستک نہیں دی، ماں نے کہا بیٹا تم آ گئے۔ دروازہ کھول دے، کہا کیا تم نے رب کو پا لیا؟ آپ اپنی ماں کے قدموں میں گر گئے، کچھ عرصے ان کی صحبت میں رہے اور کہا کہ میں نے رب کو جو پہچانا اپنی ماں کی وجہ سے، اپنی ماں کی صورت میں، اپنی ماں کی عادتوں میں، اور پھر دنیا میں آپ کا نام ہوا۔ میں نے کہا نا رب ہمارے ساتھ ہے، وہ کسی نہ کسی صورت میں ہے۔ وہ کسی بھی انسان میں، کسی بھی صورت میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہارا رب تمہارے گمان کے مطابق ہے، کہ تم جیسا گمان کرتے ہو وہ اس کو پورا کرنے کے لیے تمہارے قریب آ جاتا ہے۔ اگر ہم اس دنیا کی اگر ہم بات کرتے ہیں، اگر ہم اس ملکی گلیکسی کی اگر ہم بات کرتے ہیں، تو دنیا کے اندر اور گلیکسی کے علاوہ یہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہاتھ میں ایک رائی کا دانہ، کہ جس کے بارے میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ دنیا میری نظر میں اس کی ایسی ہے کہ جیسے میرے ہاتھ میں رکھا ہوا ایک رائی کا دانہ۔ ایسے کتنی کہکشاں ہیں، کتنے یونیورس ہیں ایسے۔ لیکن بات کیا ہے کہ رب کی پہچان کیا ہے؟ جب تک تم مخلوق کو نہیں پہچان سکتے، انسان کو نہیں پہچان سکتے، تم اپنے رب کو ہرگز نہیں پہچان سکتے، کیونکہ رب کی پہچان انسان کی پہچان۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے محبوب کو اسی صورت میں اس دنیا میں بھیجا، اپنے محبوب کو اس دنیا میں اسی صورت میں بھیجا، اور اپنے تمام دوستوں کو اسی صورت میں پسند کیا، اور اس کے دوست ازل سے چلے اور ابد تک رہیں گے۔ اب ہم کہتے ہیں نا کہ یار پتہ نہیں اس دور میں بھی کوئی ولی ہے یا نہیں ہے۔ ہر دور میں ہر ولی رہا ہے، اس کے دوست ہر دور میں موجود رہے ہیں، کچھ ظاہر ہیں اور 70% پوشیدہ ہیں۔ کچھ ظاہر ہیں اور 70% بالکل پوشیدہ ہیں، لیکن ان تمام کے کام صرف اور صرف مخلوق کے لیے ہی ہیں،
رب کی عبادت کے لیے ملائکہ کافی ہیں، رب کی عبادت کے لیے اور مخلوقات ہیں، رب کی عبادت کے لیے یہ شجر ہیں، یہ حشر ہیں، یہ پہاڑ ہیں، یہ زمین ہے، یہ آسمان ہیں، یہ چرند ہیں، یہ پرند ہیں۔ انسانوں کو جو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا جو لقب دیا ہے نا، وہ اسی وجہ سے دیا ہے کہ وہ افضل اشرف المخلوقات کون ہے کہ جب وہ اپنے ساتھیوں کی مدد کرتا ہے، اس کا معاون ہوتا ہے۔ اچھا، اگر لوگوں کی تم سے امید وابستہ ہونا، اس میں تمہارا کمال نہیں ہے، اس میں تمہارے رب کا فضل ہے تم پر۔ اگر کوئی لوگ تم سے کوئی امید رکھتے ہیں، تم سے کوئی آس رکھتے ہیں، تم پہ یقین رکھتے ہیں، تم پہ اعتبار کرتے ہیں، تم پہ بھروسہ کرتے ہیں، تم سے محبت کرتے ہیں، تم سے عشق کرتے ہیں، اس کا کمال تمہارا علم نہیں ہے، تمہاری روحانیت نہیں ہے، تمہاری اپنی محنت نہیں ہے، اس میں کمال تمہارے رب کے فضل کا ہے، تمہاری مرشد کی دعا کا ہے، تمہارے شیخ کی توجہ کا ہے، تمہارے بزرگوں کی سرپرستی کا ہے کہ ان بزرگوں نے تمہیں اپنے رستوں کے لیے چنا، کہ ان بزرگوں نے تمہیں اس کام کے لیے منتخب کیا کہ کوئی قلم کے ذریعے دین کا کام کر رہا ہے، کوئی زبان کے ذریعے دین کا کام کر رہا ہے، کوئی کردار کے ذریعے دین کا کام کر رہا ہے، کر سب سلسلے کے ہی کام رہے، لیکن سب کو فیض اسی کے ظرف کے مطابق ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا ایک بات کہ تمہارے بزرگوں نے تمہیں جن کاموں کے لیے چنا ہے، اپنے سلاسل کے لیے چنا ہے، اپنے سلسلے کے لیے چنا ہے، تو اس چننے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ تم اپنا اخلاق اچھا رکھتے ہو، تم اپنا معیار اچھا رکھتے ہو، کہ تم لوگوں سے محبت اور حسن اخلاق سے بات کرتے ہو، پیش آتے ہو۔ بزرگ یہ نہیں دیکھتے کہ کون کتنا عبادت گزار ہے، کیونکہ بزرگوں کو پتہ ہے عبادت کا معاملہ رب کا معاملہ اور اس کا معاملہ ہے۔ بزرگان دین فیصلے اس بات پہ کرتے ہیں کہ اس کا لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے، مخلوق کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے، کہ اس کا معاملہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہے، اور لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات بہتر ہوتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ہوتی ہے، لوگ اس سے مانوس ہوتے ہیں، تو یقیناً بزرگ اپنے فیض کو اور بڑھا دیتے ہیں، اور بڑھا دیتے ہیں، اور بڑھا دیتے ہیں، جو انسان کو اوپر کی جانب لے جاتا ہے، ترقی کی جانب لے جاتا ہے، کامیابی کی جانب لے جاتا ہے۔ ایک 1,24,000 اس نے اپنے دوستوں کو بھیجا، صرف لوگوں کے لیے، خاص لوگوں کے لیے نہیں، عام لوگوں کے لیے بھیجا۔ لیکن کہیں اس نے پکارا کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، کہیں اس نے پکارا یا ایھا الذین آمنوا، تو کہیں اس نے ایمان والے کہہ کر پکارا، کہیں مومنین کہہ کے پکارا، کہیں صالحین کہہ کے پکارا، کہیں صدیقین کہہ کے پکارا، کہیں اے لوگوں کہہ کے پکارا۔ یعنی کہ یہ درجہ بندی سب تمہارے رب نے ہی کی ہے نا، یہ انسانوں کی تو نہیں ہے۔
لیکن انسان کو یہ اختیار ہے کہ وہ انسان سے مسلمان بنے، مسلمان سے مومنین کا سفر کرے، مومنین سے صدیقین کا سفر کرے، صدیقین سے صالحین کا سفر کرے، اور پھر مقبول بارگاہ ہو جائے۔ یہاں تک کہ ایک شخص آیا، اس نے پوچھا یا رسول اللہ میں آپ پہ ایمان لانا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا یوں نہ کہو کہ تم مجھ پر ایمان لانا چاہتے ہو، یوں کہو کہ ہم اسلام لانا چاہتے ہیں، یعنی کہ پہلے اسلام میں داخل ہونا پڑتا ہے، پہلے اسلام کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ یہاں تک کہ سرکار دو عالم نے فرمایا یوں کہو کہ ہم اسلام لانا چاہتے ہیں، ایمان ہنوز تو ان کے دلوں میں بھی داخل ہی نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اسلام لانے کے بعد داخل ہوتا ہے۔ اب مسلمان کے گھر اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ مسلمان کہلاتا ہے، لیکن مسلمان بنتا کب ہے؟ کہ جب ماں باپ اس کی تربیت کرتے ہیں۔ اسی طرح کہ اگر کوئی ڈاکٹر کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ ڈاکٹر ہو، لیکن وہ ڈاکٹر کا بچہ کہلاتا ہے، وہ بچہ ڈاکٹر نہیں کہلاتا۔ وہ بچہ ڈاکٹر کب بنتا ہے؟ کہ جب وہ کتابیں پڑھتا ہے، جب وہ کالج پڑھتا ہے، جب وہ MBBS کرتا ہے، جب وہ ہاؤس جاب کرتا ہے، پھر اس کو ایک سرٹیفکیٹ ملتا ہے کہ ہاں جی اب آپ ڈاکٹر ہو، اب آپ ڈاکٹر کہلانے کے قابل ہو۔ اب جب مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے، جب ماں باپ اس کی تربیت کرتے ہیں، جب ماں باپ اس کو دین کی طرف لے کے جاتے ہیں، تب وہ مسلمان بنتا ہے۔ مسلمان ہوتا ہے، وہ مسلمان بنتا ہے، لیکن مسلمان سے ایمان تک کا سفر وہ بزرگوں کی صحبت میں اس کو ملتا ہے۔ یعنی کہ ماں باپ نے آپ کو مسلمان بنایا، آپ کو تعلیمات دی، آپ کو کلمہ سکھایا، آپ مسلمان ہو گئے۔ آپ اس حدیث کو لے کے جائیں اس طرف جو میں نے بیان کی تھی کہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے، ہم مسلمان ہوئے۔ بڑے راز ہیں اس حدیث میں۔ تو ماں باپ کے کردار سے، ماں باپ کی تربیت سے بچہ مسلمان بنتا ہے۔ ماں باپ تربیت نہ کریں، ماں باپ کے کردار نہ کریں، بچوں کا کردار وہ نہ کریں تربیت، وہ صرف نام کے مسلمان رہیں گے۔ جو دشمنان اسلام چاہتے ہی یہی ہیں کہ یہ صرف نام کے مسلمان ہوں، ان کے اندر سے ایمان ختم ہو جائے۔ ایمان ہمارے اندر کب پیدا ہوتا ہے؟ کہ جب ہمارے دلوں کے اندر رسول اللہ کی محبت پیدا ہونے لگے۔ اللہ رب العزت کا سب سے بڑا کرم، سب سے بڑا فضل اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ مسلمان کے گھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایمان، یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک نعمت ہوتی ہے کہ اس کے گھٹی میں شامل ہوتا ہے، چاہے وہ اندر دبا ہوا ہو، چاہے محفوظ ہو، چاہے پوشیدہ ہو، وہ ایک دن ظاہر ضرور ہوتا ہے، چاہے وہ 16 سال کی عمر میں ہو جائے، چاہے وہ 7 سال کی عمر میں ہو جائے، چاہے وہ 70 سال کی عمر میں ہو جائے، وہ بیدار ضرور ہوتا ہے۔ یہ صلہ ہے ہمارے بزرگوں کی محنتوں کا، ریاضتوں کا۔ اب وہ ایمان کیا ہے جو اللہ کا فضل ہے، جو ہمارے قلوب میں ہے؟ وہ ہمارے نبی کی محبت ہے۔ ہم جس کے امتی ہیں، ہم سب کچھ کر لیں گے، ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، ہم عبادت نہیں کریں گے، ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، لیکن جہاں بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی آئے گی، ہم اپنا مال، اپنی جان، سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جائیں گے۔ یہ ایمان ہے۔ ایمان یہ نہیں ہے
کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھنا ہے، عابد بنے ہوئے، زاہد بنے ہوئے، ہم بڑے نیک و متقی بنے ہوئے، اور رسول اللہ پہ بات آئے تو بالکل خاموش عبادت میں لگے ہوئے. ایمان آپ کی محبت ہے جو ہر مسلمان کے قلب میں ہے. اب یہاں پہ ایک باریک سی لکیر ہے. کیا؟ وہ باریک سی لکیر جو ہے نا، وہ ایک طرف اندھیرا ہے اور ایک طرف اجالا ہے. جب ہماری اپنی زندگی کا دار و مدار چل رہا ہوتا ہے تو کبھی اندھیرا غالب آتا ہے، کبھی اجالا غالب آتا ہے، کبھی اندھیرا غالب آتا ہے، کبھی اجالا غالب آتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اندھیرے غالب رہے اجالا نہ رہے. ہم مسلمان ہیں، اجالا بھی غالب آتا ہے اور پھر اندھیرا غالب آتا ہے. لیکن جو لوگ ڈیلی کا معمول ہوتا ہے ان کا کہ وہ درود شریف پڑھتے ہیں، اپنے نبی کو یاد رکھتے ہیں، اس کے محبوب کو ذکر کرتے ہیں، ان کے اوپر کبھی بھی اندھیرا غالب نہیں آتا. آتا ضرور ہے، غالب نہیں آتا. آتا ضرور ہے، آپ کی آخری سانس تک آئے گا، لیکن غالب نہیں آئے گا. یعنی کہ آپ نے دیکھا ہے نا کہ جب 2 دریا 2 سمندر جب بہہ رہے ہوتے ہیں کہ سب ایک کبھی اوپر نہیں ہوتا ہے، کبھی نیچے ہوتا ہے، کبھی اوپر ہوتا ہے، کبھی نیچے ہوتا ہے. کبھی آپ نے جس سمندر کا ذکر قرآن میں ہے، جن 2 دریاؤں کا ذکر قرآن میں کہ ایک کے اوپر ایک سب کا نہیں لے کے جاتا، یعنی کہ ایک کے اوپر ایک حاوی نہیں ہوتا. باقاعدہ سمندر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک طرف بالکل صاف شفاف پانی، ایک طرف تھوڑا سا سیاہ پانی، اور ایک بالکل لکیر سے بنی ہے. وہ سمندر کا پانی ادھر نہیں آتا، سمندر کا پانی ادھر نہیں آتا. بالکل اسی ترتیب اور اسی طریقے پہ انسان کی زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے. کالا پانی اس کو اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے، سفید پانی اس کو اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے. بیچ میں انسان سفر کر رہا ہوتا ہے اپنا. لیکن جو بزرگوں کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، جو سلسلے کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، جو کسی کا مرید ہوتا ہے، وہ کبھی بھی سیاہ پانی کی طرف نہیں جاتا. اگر جاتا بھی ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچا جاتا ہے، کیونکہ اس کا ہاتھ اس کے شیخ کے ہاتھ میں ہے، اس کے شیخ کا ہاتھ ان کے شیخ کے ہاتھ میں ہے. یعنی اگر رب کی پہچان کرنا ہے نا تو اس کے مخلوق کی پہچان کر لو. اچھا، جس دن تمہیں اس کے مخلوق کی پہچان ہو گئی نا، اس دن تمہیں خود کی پہچان ہو جائے گی. اور جس دن خود کی پہچان ہو گئی، اس دن وہ حدیث آپ پہ صادر آ گئی کہ جس نے پہچانا اپنے نفس کو، اس نے پہچانا اپنے رب کو. رب کو پہچان کا، رب کی پہچان کا ایک زاویہ کلیہ میں نے آپ کو دیا ہے. کیا؟ مخلوق کی پہچان. اب مخلوق میں آپ کی ماں ہو، بھائی ہو، باپ ہو، بہن ہو، بھائی ہو، بیوی بچے ہوں، لوگ ہوں، عام لوگ ہوں، مرید ہوں، غیر مرید ہوں، مسلمان ہوں، کافر ہوں، ہندو ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، کوئی بھی ہو. آپ کافر کے ساتھ بھی اس نے اخلاق سے پیش آؤ. ہمیں ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ اگر کافر ہے تو تم اسے بات نہ کرو، شدت پسندی اختیار کرو. ہمارا دین یہ نہیں کہتا. ہمارا دین کہتا ہے سب سے ملو اچھے اخلاق کے ساتھ. ہو سکتا ہے تمہارے اچھے اخلاق تمہارے کردار سے وہ مسلمان ہو جائے. دین اگر پھیلا ہے نا تو وہ کردار سے پھیلا ہے، تبلیغ سے نہیں. تبلیغ سے ایک حد تک ریشو سے دین پھیلا، اور جہاں پہ وہ ریشو رک گیا اس کے بعد جو دین پھیلا وہ پھر کردار سے پھیلا.
کردار کیا ہے؟ کردار کسے کہتے ہیں؟ ہم بڑا کردار کر رہے ہوتے ہیں کہ دین کردار سے پہلے کردار ہے کیا؟ سادہ لفظوں میں بتاؤں گا کہ کردار وہ ہے کہ تم وہ بات جو اپنے منہ سے کہتے ہو اس پہ خود عمل کرتے ہو، یہ کردار ہے۔ کردار یہ ہے کہ جو تم خود اپنے منہ سے کہتے ہو اور اس پہ تم خود عمل کرتے ہو، وہ کردار ہے، اور جو تم منہ سے کہتے ہو اس پہ خود عمل نہیں کرتے، وہ کردار نہیں ہے۔ وہ پھر نفس سمجھ لیں کہ نفس کی خواہشات میں سے ہے، یا تو شہرت کے لیے ہوگا، یا دولت کے لیے ہوگا، یا عزت کے لیے ہوگا۔ اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، اس پہ خود عمل نہیں کرتے، تو وہ تین باتوں پر ہے، یا تو شہرت کے لیے، یا پھر عزت کے لیے، یا پھر دولت کے لیے۔ اور جو بات تم خود عمل کرتے ہو، پھر وہ بات کرتے ہو، وہ سلسلے کے لیے، وہ دین کے لیے ہے، وہ رب کے لیے ہے۔ یہ پہچان، یہ زاویہ میں نے کلیہ آپ کو دے دیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ بہت کچھ تو نہیں، لیکن کچھ ایک سرا میں نے آپ کو تھما دیا، اور سرا تھامنا ہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ ایک رستہ میں نے آپ کو دکھا دیا، چلنا آپ کا کام ہے۔ سرا میں نے آپ کو تھما دیا، اس کو پکڑ کے کھینچ کے آگے بڑھنا آپ کا کام ہے۔ وہ کیا؟ کہ مخلوق کی خدمت، ان سے حسن اخلاق، اس کی پہچان۔ مخلوق کی پہچان در حقیقت، دراصل تمہارے رب کی پہچان ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔